الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 24 صفحات کا رسالہ فیضان معروف کرخی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے فیضان سے مالا مال فرما کر، ماں باپ سمیت بے حساب بخش کر، جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی عذاب نہیں دیتا۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 500 سونے کے سکے۔ حضرت سیدنا ابو عباس مودب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سید صاحب میرے پڑوس میں رہتے تھے جن کے معاشی حالات پہلے اچھے نہ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اپنی زوجہ یعنی وائف کو کھلاتا۔ غم زدہ بیوی نے مجھ سے فریاد کی، اے میرے سرتاج، آپ پر میری حالت ظاہر ہے، مجھے غذا کی سخت ضرورت ہے تاکہ میری کمزوری دور ہو، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ سید صاحب فرماتے ہیں، میں اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور نماز عشاء کے بعد سودا سلف یعنی راشن والی دکان پر گیا جس سے میں سامان لیا کرتا تھا۔ اس کا مجھ پر کچھ قرض بھی تھا۔ میں نے اس سے اپنے گھر کی حالت بیان کر کے جلد رقم دینے کی نیت کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان طلب کیا، مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں دوسرے دکاندار کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کہا جیسے پہلے سے کہا تھا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ الغرض جس سے امید تھی ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے میری مدد نہ کی۔ میں بہت اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اب کس کے پاس جاؤں۔ اسی سوچ بچار میں میں دریائے دجلہ کی طرف گیا۔ وہاں ایک ملاح یعنی کشتی چلانے والے کو دیکھا جو مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آواز لگائی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو آ جائے۔ میں کشتی میں سوار ہوا اور کشتی چل پڑی۔ کشتی چلانے والے نے مجھ سے کہا، آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ ملاح حیران ہو کر کہنے لگا، آپ کو اپنی منزل کا ہی علم نہیں اور کشتی میں بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے ملاح کو اپنے گھر کی حالت بتائی تو وہ بڑی ہمدردی کے ساتھ کہنے لگا، میرے بھائی غم نہ کرو، مجھ سے جہاں تک بن پڑا میں تمہاری پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس نے ایک جگہ کشتی روکی اور دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک مسجد میں لے جا کر کہنے لگا، میرے بھائی، اس مسجد میں بزرگ دن رات مصروف عبادت رہتے ہیں، آپ ان سے دعا کروائیں، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کی پریشانی کا حل نکل آئے گا۔ سید صاحب فرماتے ہیں، میں وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بزرگ محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے بھی 2 رکعت ادا کی اور سلام کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ان بزرگ نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ باہر بارش ہونے لگی اور میں بہت گھبرایا اور سوچنے لگا کہ میں اپنے گھر سے کتنا دور آ گیا ہوں، نہ جانے گھر والے کس حال میں ہوں گے، میں اس سخت بارش میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور ان بزرگ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
وہ بزرگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے عرض کی حضور میں فلاں شخص کا نمائندہ ہوں، انہوں نے آپ کو سلام اور کچھ نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے یہ ساری رقم اس سید شہزادے کی خدمت میں پیش کر دو۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی حضور یہ 500 دینار ہیں۔ فرمایا ہاں یہ سب ان کو دے دو۔ اس نے ساری رقم مجھے دے دی۔ میں نے تمام رقم چادر میں رکھی اور حضرت کا شکریہ ادا کر کے بارش میں بھیگتا گھر کی طرف چل پڑا۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر اسی راشن والے دکاندار کو کہا اللہ پاک نے اپنے رزق کے خزانوں میں سے مجھے 500 دینار عطا فرمائے ہیں، تمہارا مجھ پر جتنا قرض ہے وہ لے لو اور مجھے کھانے کا سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا فی الحال یہ رقم کل تک اپنے پاس ہی رکھیں اور جو چیزیں چاہیے وہ لے لیجئے۔ پھر اس نے شہد، شکر، تلوں کا تیل، چاول، چربی اور بہت سا کھانے کا سامان مجھے دیا۔ میں نے کہا میں اتنا سارا سامان کیسے اٹھاؤں گا؟ پھر ہم دونوں سامان اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری زوجہ مجھے دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی آپ اس نازک حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ بھوک اور کمزوری نے میری حالت خراب کر دی۔ میں نے کہا اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری پریشانی دور ہو گئی، یہ دیکھو گھی، چربی، شکر، تیل اور بہت سارا کھانے کا سامان لے آیا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر سب نے کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ صبح میں نے اپنی زوجہ کو وہ دینار دکھا کر جب سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس غیبی مدد پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم نے کچھ زمین خرید لی تاکہ کاشت کر کے اس کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کریں۔ اللہ پاک نے ان بزرگ کی برکت سے ہماری تنگ دستی و غربت دور فرما دی۔ اللہ پاک ان کو ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے یہ نیک بندے اور مقبول الدعا بزرگ کون تھے؟ یہ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے نویں پیر و مرشد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تعارف اور ولادت۔ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے نویں پیر و مرشد عظیم تابعی بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا نام معروف، کنیت ابو محفوظ ہے۔ آپ بغداد شریف کے علاقے کرخ میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو کرخی کہا جاتا ہے۔ آپ تابعی بزرگ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابی سے بحالت ایمان ملاقات کی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اور تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے تابعی سے بحالت ایمان ملاقات کی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا خاندان پہلے غیر مسلم تھا۔ اللہ پاک کی رحمت اور آپ کی برکت سے سب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ آپ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ آپ کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حضرت معروف رحمت اللہ علیہ پڑھنے جاتے تھے۔ ہم اس وقت غیر مسلم تھے۔ ہمارا غیر مسلم استاد بچوں کو معاذ اللہ کفر و شرک کا سبق دیتا تو میرے بھائی معروف بلند آواز سے احد احد یعنی اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے کہتے تو غیر مسلم استاد انہیں خوب مارتا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے انہیں اتنا مارا کہ آپ کہیں تشریف لے گئے۔ میری والدہ روتی اور کہتی اگر اللہ پاک نے مجھے معروف واپس عنایت فرما دیا تو وہ جس دین پر ہوگا میں بھی اسی دین پر عمل کروں گی۔ کئی سال کے بعد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم کس دین پر ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا دین اسلام پر۔ والدہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔
اس طرح میری والدہ محترمہ اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہر مرید و طالب کو شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 9 تابعی بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور 10ویں پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے: بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری۔ الفاظ و معنی: بہر یعنی واسطے، معروف یعنی بھلائی، بے خود سری یعنی عاجزی، فرما برداری۔ دعائیہ شعر کا مفہوم: یا اللہ پاک مجھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی و انکسار کا پیکر بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی شجرہ: امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی شجرہ شریف بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ آپ اس میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ معروف الکرخی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ پاک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار شیخ معروف کرخی رضی اللہ عنہ پر بھی۔ غیر مسلم گھرانے کا قبول اسلام: حضرت عامر بن عبداللہ کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں غیر مسلم رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا: اے ابو عامر، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ پر حق ہے۔ میں آپ کو رات اور دن کے پیدا کرنے والے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک کے کسی ولی کے پاس لے چلیے تاکہ وہ میرے لیے بیٹے کی دعا کرے۔ میرے دل میں بیٹے کی بہت خواہش ہے۔ میں اس کو ساتھ لے کر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا: اے معروف، اللہ پاک جب تک مجھے ہدایت نہ دے تب تک آپ مجھے ہدایت نہیں دے سکتے۔ میں آپ کے پاس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح دعا کی: یا اللہ پاک اسے ایسا بیٹا عطا فرما جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وہ دونوں اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے مقبول بندے کی دعا قبول فرمائی اور اس غیر مسلم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو اپنی ذہانت کے سبب اپنے وقت کے تمام بچوں سے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اس کا باپ اسے اپنے دین کی تعلیم دلانے کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کے غیر مسلم استاد نے اسے ہاتھ میں تختی پکڑا کر ابھی بولو ہی کہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا: میری زبان غیر خدا کو خدا بولنے سے روک دی گئی اور میرا دل میرے رب کریم کی محبت میں مصروف ہے۔ اس کے بعد بچے نے ایسی خوبصورت اور اللہ پاک کی پہچان کی گہری باتیں کی جنہیں سن کر استاد حیران رہ گیا اور اس کا دل زندہ ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔
اس کے بعد بچے نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: کیا وہی سچا نہیں جو رلاتا، ہنساتا، زندگی اور موت دیتا، مخلوق کے لیے کھیتی اگاتا ہے؟ یقیناً وہی عبادت کے لائق ہے، لہذا جو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا، یعنی گناہوں کو چھپاتا ہے اور اپنے بندے کو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ گناہ گاروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہے۔ جب غیر مسلم استاد نے بچے کا یہ ایمان افروز کلام سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر بچے کو اس کے باپ کے پاس لایا۔ جب باپ نے دونوں کو آتے دیکھا تو خوش ہو کر استاد سے پوچھا، آپ نے میرے بچے کو کیسا ذہین پایا؟ پھر اس نے ساری گفتگو بچے کی باپ کو بتائی۔ باپ بولا، خدا کی قسم میرا بیٹا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے ہی اس مقام و مرتبے تک پہنچا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بچے کی ماں اور تمام گھر والے اسلام لے آئے۔ دعائے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابو محفوظ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے چراغ اہل بیت نبوت حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ سے خوب علم دین حاصل کیا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے بڑا زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت کوئی نہیں دیکھا۔ پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے۔ حضرت ابن مردویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا دیکھ کر عرض کی، اے ابو محفوظ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں کبھی پانی پر نہیں چلا، بلکہ جب میں پانی کو پار کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی دونوں طرفیں یعنی سائڈز آپس میں مل جاتی ہیں اور میں اس پر قدم رکھ کر چلنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت حسن بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ پانی پر چلتے ہیں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کروں گا۔ بارگاہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فارسی شعر میں عرض کرتے ہیں، یا شہ معروف مارا رہے سوئے معروف دے۔ یہ ترجمہ، اے حضرت معروف کرخی، اے نیکیوں کے بادشاہ، ہمیں نیکی کی طرف راہ دے۔ مقام معروف اور علوم کی اصل، کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل اور بہت بڑے محدث حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہما اکثر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لا کر مسائل معلوم کیا کرتے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیا ان کے پاس علم حدیث تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے لخت جگر، ان کے پاس معاملے کی اصل یعنی اللہ پاک کا تقوی یعنی اللہ پاک کا ڈر تھا۔
سجدہ سہو کا معاملہ، کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل اور بہت بڑے محدث حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہما ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ان سے سجدہ سہو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خاموش رہنے کا فرمایا، لیکن وہ خاموش نہ رہے اور عرض کی، اے ابو محفوظ، آپ سجدہ سہو کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ دل کے لیے سزا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو کر دوسری طرف کیوں متوجہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات آپ کی ذہانت پر دلالت کرتی ہے۔ عادات مبارکہ اور پاکیزہ کردار۔ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 9 تابعی بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی ضرورت کے کوئی سبب اختیار نہ فرماتے، بلکہ بقدر ضرورت ہی لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں اپنے رب کے گھر میں مہمان ہوں، اگر وہ مجھے کھلاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے تو صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے کھلائے۔ آپ کوئی شے جمع کر کے رکھتے نہ لمبی امیدیں باندھتے، بلکہ آپ ولایت کے اس عظیم مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک زندہ رہنے کی امید نہ ہوتی۔ جب ظہر کی نماز پڑھا لیتے تو اپنے ہمسایوں سے فرماتے، اپنے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کر لو جو تمہیں نماز عصر پڑھائے۔ گویا آپ اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ پاک میری روح قبض نہ فرما لے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ لیتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے اسے حلق سے اتارنے نہ پاؤں گا کہ موت اسے گلے میں روک دے گی۔ اے اولاد آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا کہ عامل تھے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، زندگی 2 پل کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے یا کم، البتہ موت کسی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ کاش ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں اور ہر وقت موت کو یاد کرتے رہیں۔ کاش ہم سنتوں کے راستے پر چل پڑیں۔ اے کاش جب ہمارا آخری وقت ہو، لب پر کلمہ طیبہ اور درود و سلام ہو، مدینہ پاک میں ہوں اور آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان دیتے ہوئے کپ کپی طاری ہونا۔ ابو بکر بن ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ ہم لوگ ایک جماعت کی صورت میں تھے۔ آپ بھی گھر سے مسجد تشریف لائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو چین و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو دنیا میں غموں سے راحت عطا فرمائے۔ پھر آپ اذان دینے کے لیے بڑھے اور اذان دینا شروع کی تو بے قرار ہو گئے اور آپ پر خوف خدا کے سبب کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ کی ابروؤں اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے۔ مجھے خوف ہوا کہ آپ اذان مکمل نہیں کر سکیں گے اور آپ کی کمر بھی جھک گئی۔ قریب تھا
کہ زمین پر تشریف لے آتے۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ راتوں رات بغداد شریف سے مکہ پاک۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ طواف کرنے کی خواہش ہوئی تو آپ راتوں رات اپنے شہر سے مکہ شریف پہنچے اور طواف کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو بڑی عظمت و بزرگی سے نوازا ہے۔ اولیاء کرام کی کرامت میں سے ایک قسم کو طی الارض کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین کا لپیٹ دیا جانا۔ اللہ پاک کی یہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کی عطا سے ایک قدم میں کئی میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، گویا مہینوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بھی انہی اولیاء کرام میں سے تھے۔ جو اللہ پاک نے چاہا وہی ہوا۔ سلسلہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ کے نویں پیر و مرشد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، آج صبح ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ کہو، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ پاک نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو آپ نے دوبارہ پڑھنے کا فرمایا۔ اس نے 100 مرتبہ پھر پڑھا تو آپ نے مزید پڑھنے کا فرمایا۔ الغرض اس طرح 5 بار پڑھنے کا فرمایا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا، یا سیدی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہیں، انہوں نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور عرض کی ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے لانے والے سے فرمایا، رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد یعنی پیغام پہنچانے والے نے عرض کی، یہ 500 درہم ہیں، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ما شاء اللہ کانا کہا تھا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر اس سے زیادہ مرتبہ پڑھتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے، جاؤ یہ رقم اپنے گھر بار پر خرچ کرو۔ میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا کرخی میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا کرخی میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصائب پر صبر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ بارگاہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ میں کسی نے عرض کی، یا سیدی، مجھے بتائیے کہ میں اللہ پاک کا قرب یعنی نزدیکی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک امیر کے دروازے پر لے گئے۔ دروازے پر ایک غلام کھڑا تھا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کی طرح ہو جاؤ، اللہ پاک کا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر لو گے۔ یعنی جس طرح یہ غلام ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود اپنے آقا کے دروازے پر حاضر ہے، اس طرح تم بھی ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ حضرت معروف کرخی کا غوث پاک کو سلام۔ خلیفہ غوث اعظم شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا،
تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے آواز آئی، وعلیک السلام یا سیدہ اہل الزمان، یعنی اے زمانے کے سردار آپ پر بھی سلام ہو۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکسار۔ حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا۔ ایک رات میں نے آپ کو روتے اور کچھ اشعار پڑھتے سنا جن کا ترجمہ یہ ہے، نمبر 1، کون سی چیز مجھ سے گناہ کرانا چاہتی ہے، مجھے گناہوں میں مشغول رکھتی ہے اور مجھ سے دور نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر تو مجھے رحم فرماتے ہوئے بخش دے تو گناہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب تو مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ دعائے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 9ویں پیر و مرشد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرے دل کو نرم کر دے۔ تو آپ نے اسے اس دعا کو پڑھنے کی ترغیب دلائی، یا ملین القلوب لین قلبی قبل ان تلینہ عند الموت، یعنی اے دلوں کو نرم فرمانے والے میرے دل کو بھی نرم کر دے اس سے پہلے کہ تو موت کے وقت اسے نرم کرے۔ رقت قلبی کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو رقت قلبی کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رقت قلب یعنی دل کی نرمی اور گریہ وغیرہ کے وقت دعا کو غنیمت جانو کہ وہ رحمت ہے۔ علماء کرام نے دنیا میں سعادت مندی کی علامتوں میں سے ایک علامت دل کی نرمی بیان فرمائی ہے۔ بارگاہ رسالت میں امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں، قلب پتھر سے بھی سخت ہے، اس کو نرمی عطا کیجیے، جگمگا دیجیے قلب سیاہ، لطف بدر الدجا کیجیے۔ تقوی کی بہترین مثال حضرت عبید بن محمد وراق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لکڑی پڑی تھی، اس پر پاؤں رکھ کر گزرنے کی بجائے آپ اس لکڑی کو پھلانگ کر گزرے۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اسے پھلانگنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس لیے تاکہ اس کا مالک حرج میں نہ پڑے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس لکڑی پر پاؤں پڑنے سے اس کے ٹوٹنے یا کمزور ہونے یا نشان زدہ ہونے کا اندیشہ ہو، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر پاؤں نہ رکھا تاکہ اس کے مالک کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ امیر اہل سنت کی احتیاط۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف ہیں، یعنی آپ کے اعمال و کردار کو دیکھ کر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یاد آتی ہے۔ آپ بھی بڑے محتاط فی الدین یعنی دین کے معاملے میں احتیاط کرنے والے ہیں۔ آپ کی حقوق العباد کے معاملے میں احتیاط کا ایک واقعہ سنیے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا ذہن بنائیے۔ نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ چند اسلامی